بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا پانی کا کوئی انتظام نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پتھر پر ڈنڈا مارو، اس سے چشمے نکلیں گے۔ کافی جو پتھر تھا وہ بہت بڑا پتھر تھا، تو فرماتے ہیں 12 چشمے اس سے جاری ہوئے۔ اس وقت یہ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی، مگر یہ انعام اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے۔ اس سے پہلے جب وہ ہجرت کر کے چلے تو فرعون کی فوجیں آ پہنچی۔ آگے بحر کلثوم تھا جس سے نکلنے کے لیے ان کے پاس گزرنے کے لیے کوئی راستہ نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے دریا پھاڑ دیا، راستے خشک ہو گئے اور یہ سارے گزر گئے، اور پانی اس طرح کھڑا ہو گیا کہ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، جس طرح دیواریں کھڑی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقریباً کم و بیش 4000 پیغمبر بنی اسرائیل میں بھیجے۔ کتنے؟ 4000 پیغمبر بنی اسرائیل میں بھیجے، اور 3 مشہور آسمانی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری نعمتیں بھی بہت عطا فرمائی اور باطنی نعمتیں بھی، مگر ان ظالموں نے کسی نعمت کی قدر نہیں کی۔ فرمایا یقتلون النبیین بغیر حق، تو ان لوگوں نے کیا کیا، ایک دن میں انہوں نے سارے علاقے میں کم و بیش 43 پیغمبر شہید کیے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا۔ فرماتے ہیں ایک مومن کے متعلق حدیث میں آتا ہے، ایک مومن کے متعلق، ایک مسلمان کے متعلق آتا ہے کہ دنیا کا فنا ہو جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مومن کے قتل ناحق سے آسان ہے۔ آج ہم مسلمان کو بغیر قصور کے، بغیر کسی وجہ کے ہم اس کو مار دیتے ہیں، لیکن کسی مسلمان کو مارنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو فرمایا تو پھر پیغمبر تو پیغمبر ہوتا ہے نا، تو اس کے قتل کا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، اور عذاب کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ ان میں سے بعد پر رب تعالیٰ نے طاعون کی بیماری مسلط فرمائی، اور چند گھنٹوں میں 70,000 کے لگ بھگ آدمی مر گئے، لوگ مر گئے، اور بعض کو رب تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنایا۔ فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ان پر طوفان کا عذاب آیا، ان پر اللہ تعالیٰ نے مینڈک مسلط فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجمالی طور پر ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا سل بنی اسرائیل، تو سوال کر بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کتنی دی ہم نے ان کو قدرت کی نشانیاں، لیکن فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بدل دے، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ وہ نعمتیں اس کے پاس آ چکیں۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس بے شک رب تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی کیسی سزائیں دی، بندر بنایا، خنزیر بنایا، چہرے مسخ کیے، اور ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے چوہے بھی بنایا، اور وہ 3 دن کے بعد مر گئے تھے، ان میں سے کوئی بھی نہ بچا۔ تو جو شخص رب تعالیٰ کی نعمت کو بدل دے تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت سے سخت سزا دیتے ہیں۔ تو آگے فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کی گئی ان لوگوں کے واسطے جو کافر ہیں دنیا کی زندگی۔ کافروں کی نگاہ میں دنیا ہی دنیا ہے، دنیا کی ترقی اور عروج ان کے سامنے ہے اور کوئی چیز نہیں۔ اور یہ کافر وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، مسخرہ کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ان کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر، ان کی غربت دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سن لو وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ لوگ جو کافر اور شرک سے
بچے ان کافروں کے اوپر ہوں گے۔ قیامت والا دن اونچے اس لحاظ سے بھی کہ جنت کا جو محل وقوع ہے وہ اوپر ہوگا اور دوزخ نیچے ہوگی، اور درجے کے اعتبار سے تو کہاں مومن اور کہاں کافر۔ یہ آسمان اور زمین میں سے بھی بڑھ کر فرق ہے۔ تو 8ویں پارے میں آتا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بہشت والے جہنمیوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہم نے سچ پا لیا جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا، پس کیا جو وعدہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا ہے۔ یعنی دنیا میں تم ہمیں تانے دیتے تھے اور کہتے تھے اے فاقہ کاٹنے والو، کیا تم سچے ہو؟ کیا ہمارے سچے ہونے کا پتہ چل گیا ہے نا؟ اور اسی پارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ کافر مومنوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، کیا کہ جنت کی جو نعمتیں تم کھاتے ہو اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو۔ تو اس وقت مومن جواب دیں گے کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، ہم یہ پانی اور رزق تمہیں دینے کے مجاز نہیں ہیں، اس واسطے کہ رب نے یہ رزق اور پانی کافروں پر حرام کیا ہے۔ لہذا ہر آدمی، ہر انسان، ہر شخص یہ تصور کرے اور اس چیز کا خیال کرے کہ میرے ہاتھ سے کوئی مسلمان، خواہ وہ مسلمان امیر اپنی جگہ پہ رہ گیا، مسلمان غریب آدمی، مسلمان فقیر آدمی، اللہ کے یہاں مومن کی، مسلمان کی بہت بڑی قدر ہے، بہت بڑی قیمت ہے۔ مومن کو، مسلمان کو مارنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔